ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ ستایا گیا اور سب سے زیادہ پریشانی کل تکلیف میں مبتلا کیا گیا، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وحدانیت کا اعلان تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کے مقام کو سنبھالا، نبوت کے عہدے کو سنبھالا، تو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف جب بلایا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے چچا آزر کو دعوت دی اور کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیز کی یعنی ایسے خود کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ تو وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یا ابتی لا تعبدی شیطان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ان کے چچا نے بات ماننے کے بجائے الٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور کہا قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم، اگر کہ تم میرے معبود سے منہ پھیرتے ہو، اگر کوئی اس سے باز نہیں آئے تو میں لأرجمنک واہجرنی ملیا، کہ میں تمہیں پتھر ماروں گا، مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ انہوں نے بھی دعوت پر لبیک نہیں کہا، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم بھی بجائے اس بات کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتی، آپ کے بات کو مانتی، انہوں نے یہ کہا اقتلوہ او حرقوہ، کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا پھر جلا دو، اور پوری کی پوری قوم اس بات پر متفق ہو گئی کہ حضرت ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے مکان کے اندر رکھا گیا اور پھر ایک مکان کے اندر 1 مہینے تک کوشش کر کے ہر طرف کی لکڑی کو اکٹھا کیا گیا اور پھر اس سے ایک عظیم آگ بھڑکایا گیا۔ اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ 1 مہینے تک آگ کو بھڑکایا گیا اور پھر ایک منجنیق بنا کر کے، منجنیق کہتے ہیں کہ جس میں پتھر رکھ کر کے پھینکا جاتا تھا، ایک منجنیق بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر کے اس میں رکھ کر اور اس سے اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، کچھ مدد چاہیے، آپ ہم سے کچھ سوال کرتے ہیں، کیا میں آپ کا ساتھ دوں، آپ کو بچاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر اللہ سے سوال کر لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میری حالت کو جانتے ہیں اور یہی بات میرے لیے کافی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت سے واقف نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کی خبر نہیں ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف بلائے جانے کی وجہ سے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ندا دی، اللہ تعالیٰ نے آواز لگوائی اور آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کیا ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، اسے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، جسم کے ایک بات کو بھی جلنا نہیں چاہیے، آپ کے جسم کے ایک اعضاء کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسی کے علاوہ کسی ایک بال کو نہیں گرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی ایسی حفاظت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان آج بھی اگر پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آج بھی ہمارے ایمان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ایسے بہک جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نسلی مسلمان ہیں یا پھر آج کل کے مسلمان ہیں یا ایک آدھ گھنٹے کے مسلمان ہیں کہ جسے اپنے انبیاء کی تاریخ پتہ نہیں، جسے قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جسے انبیاء کی تکالیف کا اور پریشانیوں کا بالکل خبر نہیں۔ ہم ایسے ہو جاتے ہیں اور ایسے گمراہیوں پر چلے جاتے ہیں اور ایسے بدعت اور خرافات میں لگ جاتے ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اور ان کے ایک ایک واقعات ایسے ہیں
کہ اگر ان واقعات کو اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی جگہ دے دی جائے تو یقیناً آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے وہ معزز بندے بن سکتے ہیں کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹر سکتی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور ایک قربانی کرتے ہیں تو وہ بھی وہ تمام حضرات نہیں کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے. رمضان کے بعد شادی کرتے ہیں اور شادی میں کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور 1.5 یا 2 مہینے کے بعد جب بقرعید کا مہینہ آتا ہے تو ان کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ارے آپ بکرا نہیں لے سکتے, پورا ایک جانور نہیں لے سکتے, کم از کم ایک حصہ تو لے سکتے ہیں. اور اتنی امتداد تو ہوتی ہی ہے. آج سے 2 مہینے پہلے شادی کرنے کے لیے آپ نے لاکھوں خرچ کیا تھا اور آپ نے نمائش کے نام پر پیسے اتنے اڑائے تھے کہ لوگوں نے, دیکھنے والے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس پتہ نہیں آج اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. لیکن اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور ان کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے قیامت تک کے لیے ایک سنت قرار دے دیا اور ایک مسلمان پر فریضہ قرار دے دیا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور حیثیت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو ادا کرے, یعنی جانور کی قربانی کرے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.